یہ شجرہ طیبہ ہے جو ہم سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے۔ تو کبھی کبھی اپنے بزرگوں کے سلسلے کے جو نام ہیں ان کو پڑھ کر دعا کر لینا چاہیے۔ بعض لوگ تو روزانہ کرتے ہیں، لیکن روزانہ نہیں تو کم از کم ہفتے میں جمعے کے دن ضرور کر لینا چاہیے۔ کیوں ان سلاسل اربع میں بڑے بڑے ہیرے بڑے بڑے مقبول الہی بندے جا چکے ہیں، ان کی برکتیں موجود ہیں۔ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب کوئی سلسلے میں داخل ہوتا ہے تو اس سلسلے کے تمام بزرگان دین کو اطلاع پہنچتی ہے، تو جب اس کی اطلاع پہنچتی ہے تو تمام بزرگان دین کی روحیں خوش ہوتی ہیں کہ ہمارے سلسلے میں ایک آدمی آگے بڑھا، ترقی ہوئی۔ تو یہ سلسلہ میں نے پڑھا ہے، یہ مختصر ہے، فارسی میں ہے، اور حضور پاک علیہ السلام تک سلسلہ در سلسلہ چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سلسلے کی برکت نصیب فرمائے۔ جو سلسلے میں داخل ہو گیا، بیعت ہو گیا کسی بزرگ سے، تو آدھی برکتیں تو اسے خود بخود مل گئی، اور رہ گئی آدھی، وہ جتنی محنت کرے گا اللہ تعالیٰ عروج عطا فرماتے جائیں گے، اوپر کو چڑھتا چلا جائے۔ لیکن اپنے حالات کی اطلاع دینا اور شیخ سے مشورہ کرتے رہنا، چاہے خلافت بھی مل جائے، جب بھی اپنے شیخ سے رجوع رکھنا، پوچھ تاچھ کرتے رہنا، کسی مرید کی اصلاح کی ہے، اس نے کیا سوال کیا تھا، آپ نے کیا جواب دیا، اس کی بھی اطلاع کرتے رہنا، تو اس سے مناسبت میں ترقی ہوتی ہے۔ اور اگر یہ خلافت لینے کے بعد بے فکر بیٹھ گیا، اطلاع نہیں کرتا، مکاتبت کی کمی کر دی، تو پھر مناسبت میں بھی کمی آ جاتی ہے، جو تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اس میں کمی آ جاتی ہے۔ سنا ہے کہ خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خلیفہ صاحب کا نام لے کر عرض کیا کہ کیا ان کی مکاتبت جاری ہے؟ وہ اپنے حالات لکھتے ہیں، ان کے خطوط آتے رہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کافی عرصہ ہو گیا، خط نہیں آیا۔ پھر فرمایا اس طرح تاخیر مکاتبت سے مناسبت میں کمی آ جاتی ہے۔ یہ حکیم الامت نے ارشاد فرمایا، اس طرح تاخیر مکاتبت سے مناسبت میں کمی آ جاتی ہے، حالانکہ وہ خلیفہ تھے اور کچھ پرانے خلیفہ تھے۔ اس کے باوجود فرمایا کہ مکاتبت کی کمی سے مناسبت میں کمی آ جاتی ہے۔ بس ہمارے کان میں بات پڑ گئی، حضرت فرماتے ہیں بس ہمارے کان میں بات پڑ گئی، جب خلیفہ ہو کر بھی خط و کتابت ضروری ہے تو غیر خلیفہ کے لیے کس قدر ضروری ہے۔ آئی سمجھ میں؟ جب خلیفہ ہو کر بھی خط و کتابت ضروری ہے تو غیر خلیفہ کے لیے کس قدر ضروری ہے۔ اگر خط و کتابت میں دیر کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اب اپنے آپ کو مریض ہی نہیں سمجھ رہا ہے، جبھی تاخیر پر تاخیر ہو رہی ہے۔ حالانکہ خط و کتابت اس قدر ضروری ہے کہ حضرت والا کو ایک صاحب نے لکھا کہ میرے پاس لفافے کے لیے پیسے نہیں ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ اپنے حالات کی اطلاع کرتا رہوں، لیکن کیا کروں، لفافے کے واسطے پیسے نہیں ہیں۔ جواب لفافہ، حضرت والا نے تحریر فرمایا، با ترتیب اصلاح کے لیے مکاتبت ضروری ہے۔ اگر ترتیب سے اصلاح چاہتے ہو تو پھر لکھنا اپنے حالات کا ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں ہر مہینے میں 1 روپیہ بھیج دیا کروں گا۔ اس وقت سستے کا زمانہ تھا، 1 روپیہ کافی دنوں کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ چنانچہ وہ حالات کی اطلاع دیتے رہے، جب روپیہ ختم ہو جاتا تو وہ ختم کی اطلاع دے دیتے،
حضرت والا پھر 1 روپیہ منی آرڈر کر دیتے۔ دیکھا آپ نے طالب کو ایسے ہوتے ہیں طالب۔ الغرض اصلاح کے لیے مکاتبت لازم ہے، جب خلیفہ کے لیے بھی لازم ہے تو غیر خلیفہ کو کتنا ضروری ہو۔ تو طالب صادق کے لیے، جس کو طالب صادق کہتے ہیں، اس کے لیے قلت مکاتبت کیسی، حالات کی اطلاع کم دینا کیسا، چہ جائے کہ عدم مکاتبت ہو۔ یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے کہ اس کے لیے ذرا سا بہانہ رکاوٹ بن جاتا ہے، بس اندازہ ہو گیا کہ یہ سلوک میں داخل نہیں، اندازہ ہو گیا کہ یہ آدمی سلوک میں بولو داخل نہیں، کہہ رہا ہے میں مرید ہوں مگر سلوک میں داخل نہیں۔ الغرض مکاتبت بھی مجالست اور مخاطبت ہے، اور محبت کا تقاضا مجالست کا ہے۔ محبت میں پاس بیٹھنا چاہا کرتا ہے کہ محبوب کے پاس بیٹھوں، تو محبوب سے جب محبت ہے اپنے شیخ سے تو اس کی مجلس سینے سے کیوں نہیں لگاتا؟ تو محبت کا تقاضا مکاتبت بھی ہے کہ کلام بھی کرے، اس لیے محب صادق سچے محب کے لیے مکاتبت ضروری ہے، اپنے حالات کی اطلاع دینا ضروری ہے۔ ایک بزرگ وضو کر کے کھڑے ہوئے تولیے سے منہ صاف کر رہے ہیں، ان کے استاد نے اپنے شاگرد ایک سے کہا دیکھو یہ جو سامنے شخص کھڑا ہے نوجوان، اس کو 100 سے زیادہ مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو چکی، 100 سے زیادہ مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اس جوان کو نصیب ہو چکی ہے۔ کہاں سے اطلاع دی انہوں نے؟ کہ وہ اپنے حالات کی اطلاع دیتے تھے، ہر حالت کی اطلاع دیتے تھے، جبھی تو پتہ شیخ کو کتنے پانی میں ہے اور کتنا عروج ہو چکا ہے، اور سنبھال کے لے کے چلنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ معاملہ خراب ہو جائے۔ ایک شخص کو بہت زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی، بہت زیادہ، روز دوسرے دن تیسرے دن بعد دفعہ روز حضور پاک علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوتی اور سینے سے لگا کے اس کو چمٹاتے۔ انہوں نے اپنے شیخ سے کہا، ان کے شیخ کی سمجھ میں بات نہیں آئی، انہوں نے اپنے شیخ سے کہا کہ اسی طرح سے ایک ہمارا مرید ہے، اس نے اس طریقے سے خواب بیان کیا، تو ان بزرگ نے فرمایا تمہیں تنہائی میں بتاؤں گا اس کا جواب، تمہیں تنہائی میں بتاؤں گا اس کا جواب۔ جب تنہائی ہو گئی فرمایا حضرت اب فرمائیے، تو حضرت نے فرمایا یہ جلدی سے مرنے والا ہے، یہ جلدی ہی مرنے والا ہے، اس لیے جو کچھ ہو سکے اس کے حالات کو سمیٹنے کی کوشش کرو، بکھرے ہوئے نہ رہے اس کے حالات، سمیٹنے کی کوشش کرو، اور جلدی سے جتنا عروج ہو سکے اس کو عروج کرا، یہ جلدی مرنے والا ہے۔ تو دیکھو یہ شیخ کامل کے دماغ میں آئے گی، ورنہ ہم تو سوچیں واہ 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 سبحان اللہ، کیسا میرا مرید ہے، روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو رہی۔ اس کو کہتے ہیں صاحب فن۔ تو گفتگو ہر وقت باوضو رہنے کی ہو رہی تھی۔ پھر اس کا ذکر آ گیا کہ شیخ کے چہرے پر باوضو نظر کرنا بھی سلوک کا ادب ہے۔ شیخ کے چہرے پر، پیر کے چہرے پر، سمجھ رہے ہو؟ آواز آ رہی نہیں آ رہی؟ سمجھ میں بھی آ رہی نہیں، اس کا گونج ہو رہی، پتہ نہیں یہ گونج کیوں ہے اتنی۔ تو شیخ کے چہرے پر باوضو نظر کرنا بھی سلوک کا ادب ہے، اور مجلس میں شرکت بھی باوضو ہو، مجلس میں جب شریک ہوں شیخ کے کیا ہونا چاہیے؟ باوضو۔ اور جیسے شیخ کی مجلس میں بلا وضو نہیں بیٹھتا کہ مجلس کا ادب یہی ہے، ایسے ہی بعض محبین کا خط آیا اس خادم کے پاس، حضرت فرما رہے ہیں جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اس خادم کے پاس بعض محبت کرنے والوں کا خط آیا کہ جب حضرت والا کا خط پہنچتا ہے تو وضو نہیں ہوتا تو وضو کرتا ہوں، پھر خط اٹھا کر دیکھتا ہوں۔ محبت کا تقاضا ہے نا یہ، اور اس کو کس نے سکھایا؟ یہ محبت نے۔ محبت، آداب محبت خود سکھا دے گی۔ شیخ کا فون آ رہا ہے اور لیٹے لیٹے بات کر رہے ہیں،
ایک مرتبہ ایک آدمی کوئی بات پوچھ رہا تھا، میں نے اس سے کہا پہلے یہ بتاؤ تم اس وقت کس حالت میں ہو، لیٹے ہو بیٹھے ہو؟ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا کہ جی لیٹا تھا اب بیٹھ گیا۔ میں نے کہا اب دوبارہ ملاؤ فون، باوضو میں ہو سکتے تو بیٹھ بھی نہیں سکتے۔ جب شیخ کے سامنے یہ ادب ہے تو پیچھے بھی یہ ادب، اور جب ہر وقت اللہ تعالیٰ کا دھیان لگانے کا عادی ہو گیا تو ہر وقت باوضو رہنا۔ اور ہمارے علاقے میں تو کوئی مشکل نہیں، یہاں ٹوٹ گئی وہاں جا کر لو، وہاں ٹوٹ گئی وہاں جا کر لو، زیادہ مصیبت سوار ہو رہی ہے اللہ سے دعا کر لو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا، آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال تک پڑھی، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال تک پڑھی، تو آپ سے پوچھا حضرت آپ کو یہ طاقت کہاں سے کیسے مل گئی جو 40 سال آپ نے گزار دی، اس طرح وضو نہیں ٹوٹا، نہ کھانا نہ پیشاب نہ پاخانہ؟ حضرت نے فرمایا میں نے ایک اللہ کا نام لے کر اس کے وسیلے سے دعا کی تھی، تو معلوم ہوا کہ دعاؤں کو مانگنے کو اللہ نے حکم دیا، اور تم دعا مانگو وہ سنتا ہے۔ وہ بندہ کیا مانگ رہا ہے؟ 56 کروڑ کی چوتھائی مانگ رہا ہے کہ بھائی مال مانگ رہا ہے، پلاٹ مانگ رہا ہے، بھینس مانگ رہا ہے، گاڑی مانگ رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے؟ وہ اللہ کو اللہ سے مانگ رہا ہے نا، کہ اللہ مجھے پاک رہنے کی۔ کیوں؟ اللہ کی ذات کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ کی ذات کیا ہے؟ پاک، اور یہ بندہ بھی پاک بننا چاہتا ہے تو اختیاری پاکیزگی اختیار کرے، اختیاری پاکیزگی۔ تو جب خط آتا ہے حضرت کا تو وہ مرید محبت والا کرنے والا بے وضو لفافہ خط نہیں اٹھاتا، باوضو ہو کر جب لفافے کو اٹھاتا ہے، پھر خط اٹھا کر دیکھتا ہوں۔ یہ اپنی اپنی طبیعت ہے، اپنا اپنا ذوق ہے، البتہ غلو سے ممانعت ہے کہ حد سے آگے نہ بڑھو، دین میں غلو نہ کرو جی۔ ہاں غلو ہو، بلندی تو ہو، غلو نہ ہو۔ عین کے اوپر نقطہ لگا دو غلو، اور نقطہ ہٹا دو تو غلو۔ غلو کا معنی ہے بلندی پر جانا، اور غلو کا معنی ہے حد سے آگے بکھرنا۔ یہ حضرت والا رحمۃ اللہ سے سنے ہوئے ارشادات ہیں، مولانا تھانوی صاحب کے ارشادات ہیں۔ غلو یعنی اونچے مقام پر کی پرواز ہونا، اور اونچی مقام کے پرواز میں جبھی ہوگی جب شیخ کو اطلاع اعتقاد کامل کے ساتھ کرتا رہے۔ حضرت مولانا رشید صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، ایک آدمی اللہ کا ذکر کرتا تھا، خوب کرتا تھا، لگا رہتا تھا، اور بڑا علو اونچا مقام حاصل ہو رہا تھا۔ بڑے بڑے لوگوں کے پاس ایسے ایسے لوگ آتے ہیں، ہم جیسوں کے پاس کیسے آئیں، جیسے ہم کھرپے ایسے آ گئے، کھرپے ہے نا، ان کے وہ اونچے مقام کے لوگ تھے، اونچے مقام کے لوگ آتے ہیں۔ ایک آدمی آیا جی مرید کر لو، حضرت نے فرمایا تمہیں دکھ رہا ہے میں حدیث شریف پڑھا رہا ہوں، وہاں بیٹھ جاؤ جا کر۔ ایک طرف مسجد میں درس ہو رہا تھا، فرمایا ادھر مسجد میں بیٹھ جاؤ جا کے کونے میں، اور جا کے اپنا ذکر کرو، جب میں اس سے فارغ ہو جاؤں گا پھر بات کرنا۔ جا کے بیٹھ گیا، اور بیٹھتا کیا، جس کو اللہ کی طلب ہو تو اللہ ہی اللہ کرے گا یا نہیں بھائی، جس کو جس سے محبت ہوگی اسی کا تو نام جپے گا۔ وہ جا کے بیٹھ گیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ لگ گیا، اور اسے پتہ ہی نہیں رہا میں ہوں کہاں۔ ایک بات اور سن لو، ذکر کرتے وقت میں وجد آنا چاہیے، اگر وجد نہیں آتا تو جان کر لاؤ، لا الہ الا اللہ، یہ جان کے لانا ہے۔ اور ایک انجان پنے میں یہ ہے کہ اسے ہوش ہی نہیں رہا میں ہوں کہاں، کس حال میں، یہ غیر اختیاری ہے۔ اور اختیاری یہ ہے کہ وجد جان کر بھی لاؤ تاکہ تمہارا دل ہلے اور جم۔ کیوں جی، جب کھانا کھا رہے ہیں، بہترین سا کھانا ہے، اور کھا کے کیا کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ، علیہ سبحان اللہ، تو میزبان کو اس میں مزہ زیادہ آئے گا یا اس میں آئے گا سبحان اللہ؟ کون سے مزہ آئے گا؟ جو مستی سے کہہ رہا ہے
تو اللہ کو بھی اس آدمی پر زیادہ خوشی ہوتی ہے جو مستی کے ساتھ اللہ کو پکارے، محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارے، وجد کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت گنگوہی کے کان میں اس کی آواز آئی ذکر کرنے والے، حضرت رک گئے، پڑھاتے پڑھاتے رک گئے اور یوں کان لگا کر اس کی آواز سنی۔ پھر طالب علموں سے فرمایا جو عالم ہی تھے، ان سے فرمایا دیکھو یہ آدمی جو ذکر کر رہا ہے ایک ضرب میں 100 سال کا راستہ طے کر رہا ہے۔ بولو بھائی کیسے ضرب ہوگی اس کی؟ جب تو جا کے تنہائی میں بیٹھا ہے اور وہاں بھی اللہ اللہ شروع کر دیا، انہیں بیٹھ جاتا حضرت جی کے منہ تکنے کو۔ کام پیارا ہے کہ چام؟ چام؟ ہاں۔ حضرت مولانا رشید صاحب گنگوہی اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، تو طالب علموں کو کہا اس آدمی کی ایک ضرب 100 سال کا راستہ طے کر رہی ہے، کیسا ذکر ہوگا، کس درجے کا ذکر ہوگا۔ ایک دفعہ ایک آدمی آیا، حضرت رونے کو جی چاہتا ہے، رونے کو جی چاہتا ہے۔ حضرت نے فرمایا رونے کی کیا ضرورت ہے، کو رونا ضروری ہے نا، کوئی غذا ہے، جب رونا آوے تو رو، جب وہ ہنساوے تو ہنسو، یہ اچھی بات ہے خام خواہ بیٹھ کے منہ بنا کے، ارے ہنسنا آوے ہنسو، رونا آوے رونا، بے تکلف بچے جیسی زندگی ہونی چاہیے۔ بچے کو دیکھو ہنس پڑے گا تو مجمع میں ہنس پڑے گا، ہے نا، اور رونے لگے گا تو ماں باپ کے سامنے استاد کے سامنے رونے لگے گا۔ تو بچے جیسی بے فکر ہے وہ، پرواہ پچھوائی نہیں کسی کی۔ اس طریقے سے اللہ کا ذکر، جاؤ مسجد میں بیٹھو، جا کے بیٹھ گیا اپنے، جا کے اللہ اللہ کرنے۔ اللہ والوں کو تو اللہ کی دھن ہوتی ہے نا، اسی لیے میں کہا کرتا ہوں ماں ذکر کی مجلس میں جب ہوتی ہے نوجوانوں سے، چلتے پھرتے ذکر پاس انفاس کرتے رہو۔ ذکر پاس انفاس کسے کہتے ہیں کہ یہ سانس جو ہمارا چل رہا ہے اسے چلنے دو، اس سانس کے اوپر دھیان کو بٹھا دو۔ سمجھ میں آ گئی؟ سانس کے اوپر دھیان کو بٹھا دو، وہ اپنی رفتار سے چلتا رہے، تم نہ چھیڑو، بس جب باہر آئے تو ہو، اندر جائے تو اللہ، باہر آئے تو ہو، اندر جائے تو اللہ، بس اس کے اوپر سوار کر دو دھیان کو کہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہے، جہاں یہ چلے وہیں ساتھ ساتھ اللہ ہو، اللہ جان کے نہ چلاؤ، نہ ہونٹ ہلاؤ، بس دھیان رکھو، دھیان کو مسلط کر دو سانس کے اوپر کہ جب اندر جائے تو اللہ اور باہر آئے تو یہ ہے پاس انفاس، کہ سانس کا دھیان رکھنا کہ کوئی سانس بغیر اللہ کے ذکر کے نہ جائے۔ آئی سمجھ میں بات؟ تو جو آدمی ہر وقت دھوپ میں لگا رہے گا، اسے کہا جب مسجد میں جا کے بیٹھ جائے گا تو وہاں پڑھ کے سوئے گا، وہ اسے تو موقع مل رہا ہے تنہائی میں اللہ اللہ کرنے کا، سونے کا وقت تو ہے نہیں، اور بے ٹائم کا وظیفہ کیسا کہ بے وقت سو جاؤ، عجیب معاملہ ہے۔ حضرت سید صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں دوپہر کو نہیں سوتا، سردی کے موسم میں جیسا ہو رہی ہے موسم، کہا میں دوپہر کو نہیں سوتا، تو فرمایا لگا رہتا ہوں سارے دن، اور عشاء کی نماز پڑھتے پتہ نہیں پاتا کہاں پڑا، کہاں مچھر اور کہاں چھتری اور کہاں پنکھا کہاں بجلی، کچھ پتہ نہیں، پڑھ کے چت۔ تو جس آدمی نے دن میں وہ نیند نکال لی، اسے رات کو نیند کہاں سے آئی؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ یہ فرماتے تھے، اور حقیقت یہ ہے جو آدمی تھکا ہوا ہوگا، کاشتکار محنت کرتا ہے نا، سارا دن محنت کرتے ہیں مزدور، اور رات کو پڑھ کے پتہ نہیں رہتا، اسے پتہ ہی نہیں بیوی کہاں، بچے کہاں، ہے نا، بس روٹی کھائی الٹی سیدھی اور جبائیاں لے اور پڑ کے چت گئے ہیں۔ اور ہمارے جیسے نیند نہیں آ رہی، نیند نہیں آ رہی، ہے نا۔ وہ محنت کرنے والا آدمی آ کے 4-5 روٹیاں کھا گیا اور اوپر سے دودھ بھی پی لیا اور پی کے پڑ گیا مستی کے ساتھ، اور یہاں اتنا سا کھا لیا اور وہ یہاں کلیجے پر رکھا، ہضم ہی نہیں ہوا، ہضم نہیں، ہضم کون سی طاقت کام تو کرے گا ہضم؟ نفلیں پڑھی ہوتی اور نہیں کھایا جا رہا تو غم کہے گا تیرے مقدر میں اتنا ہی تھا، تقدیر پر ایمان لانا تو فرض ہے، اتنا ہی تھا، کیوں غم کیا؟ حضرت مفتی عبد القیوم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ان کا خادم کہہ رہا تھا
کہ تقریباً 3.5 سال ہو چکے ہیں، چبانے کی چیز تو حضرت نے کھائی نہیں، روٹی چاول وغیرہ کچھ۔ وہ بھی کبھی چائے دے دیتے، بسکٹ دیتے، جی مایا کھا لینا، جی مایا تو رکھیے بنا، یوں بھی نہیں کہتے اٹھا کے لے جاؤ، جی چاہا لے لی کھا لی، نہ جی چاہ نہیں۔ ایک دن دودھ ہاتھ میں دیا، ہاں وہ شربت روح افزا گرم پانی میں ملا کے ذرا سا، اور وہ حضرت کو دیا، کچھ سارا سا ملے گا، اللہ اللہ ہو رہی ہر وقت صبح شام تک، کچھ کیا کچھ طاقت سی ہو خادم نے، تو حضرت کے ہاتھ میں دے دے، لے لیا، اور بس لے اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ اس نے کہا حضرت پی لو، یہاں ہاتھ رک گیا، پھر اس نے کہا حضرت پی لو، یہاں آ کے ہاتھ رک گیا، اس نے پھر یوں کیا منہ کے پاس کو، پھر اپنا اللہ 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 اللہ، بس یہ دوسرا خادمہ بھائی نہیں پینے کے لے لے نہیں پینے کی منشا ہے ہی نہیں، تو اس نے ہاتھ میں سے لے لیا، انہوں نے میری طرف کو دیکھا، میں نے کہا میں نے جو گھونٹ بھری اور روح افزا ہے، اور ذرا سی منہ کو لگائی تھی، یوں ذرا سی پتہ نہیں منہ میں گئی بھی ہو گئی، یوں کر کے ایسا کہا، میں نے بھائی کیا مرچیں گھول کے دے دی ہیں خادم نے حضرت کو، جو اتنی مرچیں لگ رہی، ذرا سا منہ کو لگ گیا یہاں ہونٹ پر، بس یوں کر رہے ہیں، اور اسے پھر پیا ہی نہیں۔ میں نے جو پیا اسے دیکھا تو گرم نوایا سا پانی ہے، اس میں روح افزا ہے، میں نے گھونٹ بھر کے برابر والے کو دے دی، ساتھی کو، سب نے ذرا ذرا سی پی لی، بزرگوں کا تبرک ہے نا۔ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، تو مومن تو مسلمان عام بھی تو ہے، مزدور بھی تو مومن ہے، یا اللہ والے ہی مومن ہے۔ مولانا رشید صاحب گنگوہی بیمار ہو گئے، ٹھیک نہیں ہو پائے، تمام طالب علموں کی اور غریبوں کی دعوت کر دی، اور غریبوں کی دعوت کر کے فرمایا جتنے لوگ کھانا کھا چکے ہیں وہ پلیٹیں ساری یہاں جمع کر دیجیے، سب جمع کر دی لا کر کے۔ حضرت اٹھے اور اٹھ کر ان پلیٹوں کو چاٹنا شروع کر دیا، جو اس میں لگا ہوا تھا وہ چاٹنا شروع کر دیا۔ کہا حضرت یہ کیا غضب کر رہے ہیں؟ فرمایا کیا؟ میں بیمار ہو رہا ہوں، مجھے شفا نہیں مل رہی ہے، اور حدیث میں ہے کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، ان طالب علموں سے زیادہ بڑھیا کون ہوگا؟ میں ان کا جھوٹا چاٹ رہا ہوں کہ اللہ مجھے شفا عطا کرو۔ دیکھا عاجزی، دیکھی فنائیت، ان کا جھوٹا چاٹ رہے ہیں طالب علموں کے آگے کا، جن کو آج ہم کچھ نہیں سمجھتے۔ یہ شان تھی ان حضرات کی، اللہ اکبر۔ ہاں، ایک دن دودھ دیا، دودھ یہاں ہاتھ میں جو بیٹھے ہیں، جب اس نے بار بار اصرار کیا تو اس کی طرف کو دیکھ کے یوں کہنے لگے کیا ہوگا اس سے؟ دودھ جو دیا اس سے کیا ہوگا؟ کہنے حضرت کچھ طاقت آئے گی، آپ نے کچھ کھایا ہی نہیں کل سے، کچھ پیا ہی نہیں، کچھ طاقت آ جائے گی۔ تو اس کی طرف دیکھ کے کہنے لگے نقصان ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ اس خاتون نے جلدی سے لے لگا، میں کیوں اپنا نقصان کروں یا آپ کا نقصان کروں؟ کیا خبر کیوں کہہ رہے ہیں نقصان ہو جائے گا، ہے نا؟ وہ گونگے کی اشاروں کو گونگے کی ماں جانے یا نہیں، ہم تم نہیں جانتے، ہم تم سے لاپرواہ ہیں۔ تو اسے یوں کہا جا مسجد میں جا کے بیٹھ جا۔ وہ جا کے بیٹھ گیا، اور بیٹھ کر کیا کرتا وہ؟ اللہ اللہ کرتا۔ اس نے جو شروع کی جا کے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حضرت گنگوہی لکڑی کی وہ کھڑاؤں جو پہلے پہنا کرتے تھے، لکڑی کی چپل سے ہوتی تھی، کھڑاؤں کہتے ہیں، تو وہ پہن کر اس جنگلے کے برابر میں کو نکلے، اور اس کی جو کھڑ حضرت گھسرا کے چلے، اس کی توجہ اس کی طرف گئی، تو ایک دم سے اس کا رونا شروع ہو، رو رہا ہے، دیکھ رہے ہیں 3 دن ہو گئے روتے روتے، رات کو بھی دن میں رونا ہی رونا۔ بس آ گئے حضرت جی پسلیاں دکھنے لگی، حضرت جی پسلیاں دکھنے لگی۔ تو حضرت نے فرمایا کیوں گھبرائے، مہمان 3 دن کا ہی تو ہوتا ہے، مہمان 3 دن کا ہی تو 3 دن ہو گئے، اب جا کے جو نماز کی نیت بند رونا بند۔ 1 ہفتے کے بعد پھر کہنے حضرت پھر رونے کو جی چاہ، کہنے کیا کرے گا، پسلیاں ٹوٹنے لگیں گی، بس کیا رکھا ان باتوں۔ اللہ، اس سے معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے کیسے سلوک کو طے کیا تھا، کتنے عروج پر پہنچے تھے۔ مولانا گنگوہی اللہ ان کی قبروں پر رحمت فرمائے۔
ہاں ہاں تو دیکھا آپ نے، ہاں واضح فرما رہے تھے۔ ایک دن کسی نے کہا حضرت پہلے بزرگوں کا نہیں سنا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس میں مجلس میں بعض لوگ ایمان لایا کرتے تھے، اور جو ہجڑے وغیرہ شامل ہو جاتے تھے بیان میں حضرت کے مجلس میں، تو وہ اپنی مہندیاں پتھروں پر رگڑ کے اتار کے رو کے اللہ سے توبہ کیا کرتے تھے۔ یہ ایسی مجلس ہوتی تھی کہ ان کا حال ہی بدل جاتا۔ اب بزرگوں میں وہ بات نہیں رہی، اب بزرگوں میں وہ بات نہیں رہی۔ حضرت نے فرمایا بزرگوں میں تو ہے، تیرے واسطے نہیں ہے، بزرگوں میں تو ہے، تیرے واسطے نہیں۔ سمجھ میں نہیں آئی؟ خیر ایک دن واعظ ہو رہا تھا، وہ صاحب بھی بیٹھے تھے، بس حضرت خاموش ہو گئے، اور خاموش ہو کر ذرا دھیان لگا کر اللہ کی طرف کو یوں فرمایا اللہ، بس یوں کہنا تھا، اے مجمع کے دل ہلنے لگے، سارے کے سارے رونے لگے، سب رو رہے ہیں مجمع میں جتنے بیٹھے ہیں، سارے کے سارے رو رہے ہیں، آنسو چل رہے ہیں، ایک آہو بھوکا شروع ہو۔ کچھ دیر کے بعد پھر آپ نے اوپر کو مکر کے فرمایا اللہ، جب کہا اللہ بس سب کے ٹانکا سے لگ گیا، سیدھے بیٹھ گئے، سب کے ٹانکا سے لگ گیا، سیدھے بیٹھ گئے۔ تو وہ صاحب مجلس کے میں بڑے خوش، اور بعد میں کرے ہاں ہاں حضرت جی ایسا ذائقہ چکھا دیا کرو، کبھی کبھی ایسا بھی ذائقہ چکھا دیا کرو۔ یہ حالت ہم نے دیکھی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے۔ بھوپال کا اجتماع تھا، خاص لوگوں کا مجمع تھا، ہم بھی اس میں تھے شامل، ہمارے ساتھی تھے بہت سے، تو ہم بھی اس میں شامل تھے۔ اوپر بھی جیسے یہ مسجد ہے اس طرح بھری ہوئی جا رہی ہیں نیچے بھی سب، تو وہاں بیان ہو رہا تھا حضرت کا۔ بیان کے بعد دعا شروع ہو گئی۔ جب دعا شروع ہوئی تو حضرت نے پتہ نہیں کیا جملہ کہا، بس ایک دم سے رونا شروع، اوپر بھی نیچے بھی جتنے تعداد میں مجمع تھا، ہزاروں کی تعداد میں خاص لوگوں کا مجمع تھا، بس چیخیں لگ گئی مجمع میں۔ اب میں کان لگا کے سن رہا ہوں کہ حضرت دعا کر رہے ہیں، چپ ہو گئے، دیکھا حضرت کی دعا برابر چل رہی، دعا برابر چل رہی، اور مجمع ہوش میں نہیں، ایسی حالت۔ تو میں جو دیکھ رہا ہوں لوگوں کو، بھائی انہیں ہو کیا گیا، یہ سارے کے سارے رونے شروع ہو گئے، کیا ہو گیا انہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ بس تھوڑی دیر میں میرے پہ بھی اثر آ گیا، ہم بھی بے قابو ہو گئے۔ ایک واقعہ تو یہ دیکھا، اس کے بعد حضرت نے پتہ نہیں کیا نظر بدلی، تو ایک دم سناٹا سے چھا گیا، دعا برابر چل رہی ہے اسی طرح سے۔ حافظ رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے رائے پوری، حضرت ڈاکٹر جو تھے، ڈاکٹر صاحب ان کا انتقال ہو گیا، شفیق الرحمان صاحب، اور جو خانقاہ رائے پور میں اب اس وقت ناظم ہیں، ان کے دادا تھے وہ حافظ رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے۔ ان کی مجلس میں ہم گئے، ہمارے یہاں حسین پور کے ساتھ تھے 8-10 آدمی، تو مکان پہ بیٹھے تھے، تو جا کے ملاقات کی، تو کینیوں لگائے بیٹھے تھے، تو فرمایا کہاں سے آئے؟ فلاں جگہ سے آئے۔ کس لیے آئے؟ ملاقات کے لیے۔ اچھا دعا کر لو۔ بس دعا کرنے میں یوں کر کے، بس ان کی تو یوں چل رہی تھی، بس یہ تھا جملہ، اور آنکھوں سے آنسو ان کے، اور جملہ یہ، بس سارے ساتھی رونے لگے۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کیا ہو گیا ان کو، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ بس میں تو یوں کہا کہ سوچا ہی تھا دل میں، اور یوں دیکھا گا ان کی طرف، میرے بھی حالت وہی ہو گئی، میرے بھی آنسو چلنے لگے، اور دل بھڑک گیا بالکل حالت کا۔ تو میں نے کہا دیکھو اب اس طریقے سے لگ رہے ہیں، تقریباً 5-7 منٹ سے وہ دعا ہوئی، اور اپنے جو لوگ اپنا دعا کر رہے تھے اسی حالت میں۔ یہ 2 بزرگ میں نے دیکھے ہیں اپنی زندگی، تو معلوم ہوا اثر ہے، اثر ہے۔ تم اثر قبول کرنے والے بنو، تمہارے اندر سے بھی وہی اثرات ظاہر ہو۔ تم لو تو صحیح، تم تو لے نہیں رہے جی، اور دھیان ہے نہیں، آداب ہے نہیں، شیخ کے ساتھ کیسے حاصل؟ ایک دفعہ ایک بنگال کے مولانا صاحب حضرت گنگوئی کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے، اللہ اللہ کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا حضرت میں اپنے وطن جا رہا ہوں، کافی دن ہو چکے ہیں، تو آج مجھے اجازت دے دیجیے۔ حضرت نے فرمایا بہت اچھا، اور چلے گئے، تیاری کرنے لگے جانے کی۔ حضرت نے اطلاع بھیجی، انہیں بلا کے لاؤ،
فرمایا بھائی آج نہیں کل چلے جانا، آج نہیں سمجھ میں آ رہی ہے نہیں یار، کل چلے جانا۔ اور خاموش ہو گیا، حضرت کا حکم، جا کے بستر اپنا کھول دیا سامنے۔ شام کو بیمار ہوئے اور بیمار ہو کر حالت خراب ہو گئی اور دوا وغیرہ کرائی گئی، علاج نہیں ہوا، یہاں تک کہ انتقال ہو گیا۔ حضرت کو اطلاع دی، فرمایا تو بھائی جلدی کرو، غسل دو، کفناؤ، دفناؤ۔ جب غسال غسل دینے کے لیے بیٹھا، اس نے یہاں جو دیکھا سینہ دھڑک رہا ہے، یہاں دیکھا دل کی دھڑکن چل رہی ہے، برابر نبض دیکھی تھی۔ اطلاع دی ذمہ داروں کو، انہوں نے حکیم جی کو بلایا، گنگوں میں بڑے بڑے فنکار حکیم تھے، ان کو بلایا، سب نے، حکیموں نے نبض دیکھی، آنکھیں دیکھی اور کہا کہ انتقال کر چکے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ اس کا پتہ نہیں یہ کیوں ہو رہا۔ حکیم لوگ کہیں اس کا پتہ نہیں کیوں ہو رہا۔ حضرت گنگوہی بھی حکیم تھے، تو حضرت کے پاس گئے، جا کے کہا حکیموں نے، حضرت طبی اصول سے موت طاری ہو چکی ہے، طبی اصول سے موت طاری ہو چکی ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ دل کی دھڑکن کیوں چل رہی ہے، اور تو سارا مرا پڑا۔ تو حضرت گنگوہی نے فرمایا تم اس چکر میں کیوں پڑ گئے، تم لے جاؤ ان کو دفن کرو، یہ حرکت تو قیامت تک نہیں رہے گی۔ بولو بھائی کیسا ذکر تھا، کیسا ذکر تھا؟ ذکر قلبی، جس کی تشریح پہلے بھی سن چکے ہو۔ ذکر لسانی، زبان سے ذکر کرنا، ذکر قلبی آنکھیں بند، ہونٹ بند، اور اندر چل رہا ہے اس کے اللہ یہو، جو بتایا ہو شیخ نے، جس طرح بتایا، اپنی مرضی سے نہیں، نہ کتابوں میں دیکھ کے ہو، نہ موبائلوں میں سن کے ہو، جس طرح شیخ بتائے ایسے کرو۔ پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے دل کو زندہ فرمائیں گے اور ذاکر بنا دیں گے، دل ذکر کرنے لگے گا۔ یہاں ایک مرتبہ ایک بزرگ آئے تھے، کافی دن کی بات ہو گئی، تو وہ یہاں شریف تغا تھا ایک بیچارہ، اس کے ہاں وہ مہمان تھے، نماز پڑھنے مسجد میں آئے، ملاقات ہوئی، تو وہ کہنے لگا کہ جی یہ بہت عجیب آدمی ہے۔ میں نے کیا عجیب آدمی ہے؟ کہنے لگا جب یہ لیٹے تھے تو ان کے بغل میں سے آواز آ رہی تھی بچے سے کہ اللہ اللہ کرنے کی۔ میں نے کہا اچھا، جب موبائل تو تھے نہیں لگے، نہ یہ ٹیپ ریکارڈ تھے، تو فجر کے بعد میرے پاس ناشتے کے لیے بلا لیا، میں نے بیٹھ گئے کمرے میں، تو وہ بیٹھے اپنا چل رہا ہوں، تو مجھے بھی محسوس ہوا۔ میں نے کہا یہ آواز کہیں کی آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا میں قابو تو بہت کرتا ہوں، دل ذاکر ہو جاتا ہے، قابو تو بہت کرتا ہوں، بے قابو ہو جاتا ہے، دل ذاکر ہو جاتا ہے۔ جیسے زبان سے ہماری اللہ اللہ کرتی ہے، پھر ان کا دل ذاکر ہوتا ہے، اس کی آواز باہر آنے لگتی ہے، محسوس ہونے لگتی ہے۔ آئی سمجھ شریف میں کچھ؟ تو اس لیے جو شیخ نے بتایا وہ بھی پورا نہیں ہوتا۔ اسی لیے حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے حسب ہمت حسب فرصت، اتنا کام کرو جتنا تمہارے سے نبھے۔ ایک تسبیح پڑھ سکتے ہو، ایک ہی پڑھو، آج ایک پڑھی، ایک نمبر تو بڑھ گیا، اور آج تم نے 10 پڑھ دی اور ایک ہفتے تک تمہیں فرصت نہیں ملی، کیا فائدہ ہوا؟ وہ تو ہو بھی گئی۔ ایک جتنی فرصت ہو اتنا شروع کرو۔ اسی طریقے سے شیخ تعلیم کرتا ہے جیسا آدمی ہوتا ہے۔ دیکھا کامی آدمی ہے، بال بچے اس کے ہیں، تو اسے کہتے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھنا، نماز کے بعد استغفار اور آیت الکرسی اور تسبیح فاطمہ، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، اور سنت پڑھ کے نفل پڑھ کے اپنا کام میں لگو جا کے، بس تسبیحوں کی ضرورت نہیں۔ کیا یہ اللہ کا ولی نہیں ہے جو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے؟ بولو بھائی اللہ کا ولی ہے کہ نہیں؟ یا جو تسبیح پڑھے وہی اللہ کا ولی؟ جو گناہوں سے بچے ہیں متقی، جو گناہوں سے بچ جائے وہی متقی ہے۔ تسبیح تو خوب پڑھتا ہے، گناہوں سے بچتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ تو اس کو فرمایا علو اونچے مقام کو طے کرنے کی کوشش کرو جی، اور اللہ رب العزت نے غلو سے منع فرمایا۔ غلو یعنی حد سے آگے بڑھ جانا،
ہمت اتنی ہے نہیں اور بے قابو کام کرنے لگے، اتنا نہیں، ساری رات جاگ رہے ہیں، یہ غلو ہے، ہمت نہیں ہے تمہاری۔ ایک صحابی دن میں روزہ رکھتے، رات کو نفلیں پڑھتے ساری رات، بڑی لوگ ان کا چرچا تھا۔ بیوی شکایت لے کر آئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا شوہر دن میں روزہ رکھتا ہے، رات کو نفلیں پڑھتا ہے، مبارک ہو مبارک ہو۔ ایسا شوہر کسے ملے بھائی، جس رات تو یہ نفلیں پڑھے، دن میں روزہ رکھے؟ تو نے کہا تو پھر اللہ کی بندی ایسے شوہر کی قدر کرو۔ چلیے اگلے دن پھر آئی، پھر یہی بات ہوئی، تیسرے دن پھر آئی۔ میں سمجھا نہیں، میں سمجھ نہیں سکا تیری بات کو، کیا کہنا چاہتی ہے؟ کہا دن میں تو روزے رکھتا ہے اور رات کو نفلیں پڑھتا ہے، میرا حق نہیں سمجھے۔ یہ بادام کس لیے بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ اگر ہاضمہ جواب دے چکا، معذوری ہے، غیر اختیاری بات ہے، اور جب اختیاری ہے تو غذا کیوں نہیں کھاتے، طاقت کیوں نہیں بڑھاتے؟ نہیں سمجھ پائے۔ ایک بات اور، جب عورت کا بچہ ہوتا ہے اور وہ اچھوانی وغیرہ اور ساندہ سا بناتے ہیں، سب وہ کرتے ہیں، تو مرد صاحب بھی پیالہ بھر بھر کے بیٹھ کے کھاؤ، اسی کی تو کمائی ہے نا، وہی تو لایا ہے، تو وہ بھی کھاتا ہے، تو ساتھ ساتھ اتنے وہ پڑی رہے گی، دم پڑے گا اتنے یہ خود طاقتور کھا کھا کر ہو جائے گا یا نہیں؟ اب جب طاقت اس کے اندر کی ہے نہیں اور باہر سے یہ موٹا تکڑا تازہ ہے، تو پھر لڑکیاں پیدا ہوں گی، لڑکا نہیں ہوگا۔ حدیث شریف سے بھی یہی بات ثابت ہے اور طبی اصول سے بھی یہی بات ثابت ہے کہ اگر عورت کا پانی طاقتور ہے تو لڑکی پیدا ہوگی، اور مرد کا پانی اگر طاقتور ہے تو لڑکا پیدا ہوگا۔ تو اگر لڑکی پیدا ہوئی تو خطا مرد کی ہوئی کہ عورت کی ہوئی؟ بولو مردو مردو، بولو مرد ہو تو خطا کس کی ہوئی؟ اپنی۔ کیوں نہیں غذا کھائی؟ کیوں جوانی برباد گئی؟ اب اگر سنبھل گئے ہو، ہوش آج آیا ہے تمہیں شادی ہونے کے بعد، اب توبہ کر کے کسی حکیم سے علاج کرواؤ۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ تو اگر لڑکی پیدا ہو رہی ہے تو قصور مرد کا ہے، اور ساس الزام دیتی ہیں بہوؤں کو، اس کے تو لڑکی ہو رہی ہے، اسے تو طلاق دے دو، اپنے کا تو علاج کروا لے پہلے، جس جو بیج ہی ڈال رہا ہے لڑکیوں کا۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ خطا کس کی ہے؟ مرد کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے لڑکیوں، اللہ کا حکم اپنی جگہ پر ہے، مگر تیری کرتوت، بولو، آدمی زہر سے مرتا ہے اللہ کے حکم سے، بولو، اللہ کے حکم سے۔ پھانسی کھائے کوئی اللہ کے حکم سے مرے گا یا اس سے پھانسی سے؟ لیکن پھانسی جو جس نے لگائی ہے اپنے اختیار سے، اس کا گناہ اس کے ذمہ ہوگا، مرے گا اللہ ہی کے حکم سے۔ نہیں سمجھ میں آئے گا؟ تو برائی کا بدلہ انجام برا، اور بھلائی کا انجام بھلا۔ ایک دفعہ میں جلال آباد پہنچا حضرت کے پاس، شیخ کے پاس ساری اصلاح ہوتی ہیں، اسی لیے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مجلس ہے، مجلس، اس میں صرف تسبیح کی باتیں نہیں ہوتی، اس میں بہت سی باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کو یوں سمجھتے ہیں کہ مجلس کے لائق ہی نہیں، ایسی بات کہہ دی حضرت جی نے۔ تو فرمایا ہاں یہ مجلس ہے، واعظ نہیں ہے، تقریر نہیں ہے، یہاں ہر آدمی کی اصلاح ہوتی۔ تو میں نے کمبل اوڑھ رکھا تھا، تو حضرت نے فرمایا کیا آپ کو اتنی سردی لگ رہی ہے؟ اور حضرت جی کرتے میں اور ٹوپی میں بیٹھے تھے۔ اب میں گیا یہاں سے کمبل اوڑھ، تو حضرت نے فرمایا کیا آپ کو سردی لگ رہی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ اچھا ابھی تو ایسی سردی ہوئی بھی نہیں ہے، اور جب سردی ہوگی تو لحاظ اوڑھے پھرا کرو گے۔ دیکھو توجہ ہٹائی نہیں ہٹائی کہ تھوڑی بہت بات کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت جانے لگے مسجد میں، ہوا چل رہی تھی ٹھنڈی، ایسی موسم تھی، تو کسی خادم نے کہا حضرت چادر لاؤں؟ فرمایا ہاں ٹھنڈی ہوا تو چل رہی ہے مگر چادر اوڑھتا نہیں ہوں، رہنے دو، چلو۔ مسجد میں یوں ہی چلے گئے۔ فرمایا ایسی عادت بھی نہیں بنانی چاہیے زنانی۔ کیا ہوا؟ اوئی
مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، اوئی چوہے کتی، اوئی مجھے تو ڈر لگ رہا ہے۔ یہ زنانہ پن ہے یا مردانہ پن ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ عادی نہیں ہونا چاہیے ایسی چیزوں کا، اور چادر نہیں اڑی، کوئی تھوڑا سا برداشت بھی کرنا چاہیے۔ یہ ذرا سی کان لپیٹ کے بیٹھ گئے، بعضوں کو دیکھو تو گرمی کے موسم میں بھی کان لپیٹ رکھے سر، اور پوچھو بھائی یہ کیوں لپیٹ رکھا؟ بھائی نزلہ ہو جا، اسے گرمی میں نزلہ ہی ہوگا۔ دیکھو کیسے کیسے مزاج کے لوگ ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا جب سردی ہوگی تو تم لحاف اوڑھے پھرا کرو گے۔ پھر فرمایا انڈے نہیں کھاتے تم؟ مجھ سے پوچھا انڈے نہیں کھاتے؟ میں نے کہا حضرت بدن میں الرجی ہو رہی ہے، خون میں خرابی ہو رہی ہے، اس لیے انڈا نہیں کھاتا، احتیاط کرتا ہوں۔ تو حضرت نے یوں کر کے فرمایا، پھر کچھ اور بات کہی، وہ کہتا نہیں کیونکہ مجمع دوسرا ہے، اوپر نیچے کا بھی خیال کرنا پڑے۔ تو سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ مردوں کو مردانگی اختیار کرنا ضروری ہے، اور عورتوں کو اپنی طاقت کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ انہیں مردانگی اختیار نہیں کرنی، بلکہ جو خدا نے طاقت دی ہے اس طاقت کی حفاظت عورتوں کو بھی ضروری ہے۔ اس کے لیے ورزش ہے۔ مثال کے طریقے سے جھاڑو دیتی ہیں عورتیں، اکثر بیٹھ کے دیتی ہیں، کپڑے سمیٹ کے ایک پیر سرکاتی رہتی ہیں اور جھاڑو دیتی رہتی ہیں۔ کتنی ورزش ہوتی ہے، کتنی ورزش ہوتی ہے۔ چکی اگر چلاتی ہیں یا مسالہ پیستی ہیں تو بولو ہاتھوں کی کندھوں کی کتنی ورزش ہوتی ہے۔ اور اب کیا ہو گیا، اب تو مشین آ گئی مسالہ پیسنے کی بھی، اور پیسنے کی کیا ضرورت ہے، پسایا بیچتا پھرے ہمارے یہاں تو چمچی بھری ہے ڈالی، بیوی صاحب کو کچھ کرنا نہیں پڑا۔ اب بیٹھتے بھی اٹھتے بھی تو نہ کرے گی تو کیا ہوگا؟ سمجھ میں آئی؟ ہمت جو اللہ نے دی تھی وہ ہمت ہے، لیکن مانتے نہیں۔ ایک آدمی یوں کہ جی کیا بتاؤں، رات کو تہجد میں اٹھا نہیں جاتا۔ کیوں نہیں اٹھا جاتا؟ بس ہلکس سے ایسے چڑھا رہتا ہے، اٹھا ہی نہیں جاتا، ہمت نہیں رہتی۔ اچھا یوں کہو اٹھنا نہیں چاہتا، تہجد میں اٹھنا نہیں چاہتا۔ جسے سستی آ رہی ہے، فرض نماز میں بھی سستی آ رہی ہے، تہجد میں بھی سستی آ رہی ہے، تو سستی کا علاج کیا ہے؟ چستی۔ کیا ہے سستی کا علاج؟ کیا ہے؟ چستی۔ سستی کا علاج کیا ہے؟ چستی۔ اس نے اٹھ گیا، نے طاقت اختیار کی، چستی اختیار کی، سستی بھاگ گئی نہیں بھاگ گئی، اور ادھر کو کروٹ لے لی، ادھر تو سستی اور چڑھ گئی۔ ابھی تو 8 گھنٹہ ہے، 15 منٹ اور سو، 15 منٹ میں کیا پہاڑ توڑے گا تو، اور سو لوں؟ یہ شیطان کی طرف سے تھپکی، اٹھنا سب۔ اور میں تو یوں کہا کرتا ہوں، جو آدمی یوں کہتا ہے اٹھا نہیں جاتا، صبح کی نماز میں بھی نہیں اٹھا جاتا، تہجد میں بھی نہیں اٹھا جاتا، تو میں اس کے لیے یوں کہتا ہوں جو یوں کہہ رہا ہے اٹھا نہیں جاتا، اس کے پاس کھڑے ہو کر ذرا یوں کہہ دو، ارے سانپ سانپ، یوں کر کے اشارہ، سانپ سانپ، دیکھو چرپائی چھوڑ کے کہاں پاوے گا، ہے نا؟ پاوے گا نہیں؟ یہ جو سورہ اس سے پوچھے پاوے گا نہیں پاوے گا؟ یہ دیکھو کیسا سکون مل رہا ہے، کہنے سے بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے کہا جا رہا ہے۔ وارستہ رہو بھائی۔ ان کی اس سونے پر ایک شعر یاد آ گیا، سنا دو؟ صبح نے مول صاحب کو سنا رہا تھا میں۔ ہاں، خواجہ صاحب نے کیا عجیب شعر کہا، یوں کہیں فکر ایوان نے جب مجھ کو پریشان کر دیا، فکر این پیٹ اور وہاں جیب، نہ جیب میں ہے نہ پیٹ میں ہے، فکر ایوان نے جب مجھ کو پریشان کر دیا۔ ہاں، کسی کو کہیں کا فکر ہے، کسی کو کہیں کا، کسی کو مکان بنانے کا فکر ہے، کسی کو گاڑی خریدنے کا فکر ہے، کسی کو لڑکی کی شادی کرنی ہے، کسی کو مخالفوں کا فکر ہے، فلاں آدمی یوں کہہ رہا ہے میری شان میں، یوں کہہ رہا ہے، پتہ نہیں دنیا ہے تو طرح طرح کے غم ہوتے ہیں نہیں ہوتے۔ تو ان غموں سے اس سے نمٹا تو ادھر کا غم، ادھر سے نمٹا تو ادھر سے غم، ادھر سے نمٹا تو ایک مصیبت کھڑی ہو گئی، چاروں طرف سے غمی غموں نے گھیر لیا۔ اب تم غموں کا علاج کرو گے تو کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر چکور لکیر بنائی، یوں چکور لکیر بنا کر بیچ و بیچ ایک لکیر بنائی،
اور بیچ والی جو لکیر بنائی اس کو اس اوپر والی لکیر سے ذرا سا باہر کو نکال دیا. پھر صحابہ سے فرمایا دیکھو میں نے کیا بنایا، دیکھو چکور لکیر بند ہے نا، بیچ میں ایک لکیر، اور لکیر اس لکیر سے ذرا سی اوپر کر دی. اب تو سمجھ میں آ گیا وہ نقشہ، یوں کر دی. میں نے کیا بنایا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا رسول جانے، ہماری سمجھ میں. تو آپ نے فرمایا یہ چاروں طرف کی انسان کی زندگی ہے، چاروں طرف کی زندگی ہے، بیچ میں انسان ہے نا. اور یہ جو بیچ میں جو انسان کھڑا ہے ادھر دونوں طرف چاروں طرف میں نے چھوٹی بڑی یوں لکیریں کر دی اندر اندر، اور یہ لکیر باہر کر دی ذرا سی. تو حضور فرماتے ہیں اس طریقے سے کبھی بخار، کبھی بچے کو نمونیا، کبھی باپ کی پریشانی، کبھی ماں کی پریشانی، کبھی پڑوسی سے جھگڑا، کبھی دکاندار سے جھگڑا، کبھی سامان نکما، پتہ نہیں. تو ادھر سے بھی کچھ چھوٹی کو بڑی مصیبتیں اور غم پریشانیاں آتی رہیں گی. ان سے تم بچ نہیں سکتے. بچ جاؤ گے؟ بچے آتے ہیں بڈھوں سے پوچھو، جوان بیٹھے بچے، یہ ان بڈھوں سے پوچھ لو تمہاری بڑھاپے تک عمر آ گئی چین سے گزری ہے، کچھ مصیبتیں بھی آئی تھی؟ تو کیا کہیں گے بس کچھ نہ پوچھو، یہ دھوم میں سفید نہیں کرے ہم نے، بڑے بڑے مصیبتیں جھیل لی، یوں کہیں گے ہیں. تو لیکن انسان کو پتہ ہے یہ جو موت کا ہے، یہ جو موت کا چاروں طرف سے گھیراؤ ہے، اس سے باہر نہیں جا سکتا، اور اس کے اندر ہی یہ حالات ہیں. جب مر جائیں گے بولو کھانسی رہے گی، جب روح نکل جائے گی نزلہ رہے گا، قرضہ رہے گا، جی ہے کوئی بھی چیز نہیں، بس موت آئی ختم ہو، جھنجھٹ ختم. تو یہ جو میں نے لکیر باہر نکالی ہے انسان کی امیدیں موت سے آگے تک کی ہیں، انسان کی امیدیں موت سے بھی آگے تک کی ہیں. سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، کہتے ہیں سامان 100 برس کا ہے اور پل کی. تو اب ہم نے دیکھا ادھر سے نمٹوں تو ادھر سے نمٹوں، اجی بس کیا پوچھو زندگی تباہ ہے، رات دن کے غم ہے، رات دن کی مصیبتیں ہیں، چین ہے ہی نہیں. اللہ چین کس کب کو دے گا، یوں کر رہا ہے، سوچ رہا ہے، پریشان. تو خواجہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں، فکر ایوان جب مجھ کو پریشان کر دیا، میں نے سر اپنا نظر جنون فتنہ ساما کر دیا. جب ادھر سے بھی تھپڑ لگے، ادھر سے بھی ادھر سے بچوں تو ادھر سے لگے، ادھر کروں تو ادھر سے لگے، آگے کو کروں تو یہاں سے بھی لگے، پیچھے چاروں طرف سے تھپڑ ہی تھپڑ، مصیبت ہی مصیبت، پریشانی. تو میں نماز کیسے پڑھوں، اللہ کا کام کیسے کروں، جماعت میں کیسے جاؤں، اللہ والوں کے پاس کیسے رہوں، میں کیسے کر سکتا ہوں، یہ تو مصیبت ہی اتنی میرے اوپر پڑی ہوئی ہے. تو خالد صاحب کہہ رہے ہیں میں بتاؤں ترتیب، کہنے لگا اب فکر ایوان جب مجھ کو پریشان کر دیا، میں نے سر اپنا نظر جنون فتنہ ساما کر دیا. میں نے کہا یہ تھپڑ تو رکتے نہیں، نہ رک سکتے، یہ تو چلتے رہیں گے غم. میں نے اپنے سر کو یوں روک لیا کہ آ جاؤ بھائی لگتے رہو، ادھر سے اس کا جی چائے کرتے ہو، آ جاؤ، یہ تو ہٹنے کے نہیں، میں کیوں خام بچانے کے چکر میں پریشان ہوں، آ جاؤ لگتے رہو. جب میں نے اپنے کو سکون کر لیا تو مجھے تسبیح پڑھنے کی بھی فرصت مل گئی، نماز پڑھنے کی بھی فرصت مل گئی، اللہ کا ذکر کرنے کی بھی فرصت مل گئی، تہجد کی بھی فرصت مل گئی. سمجھ میں آ گئی؟ شروع زمانے کا قصہ ہے. ایک اور خان صاحب تھے یہاں، ایک عورت تھی، اس کی بیوی تھی، بچہ تو کوئی تھا نہیں، لیکن بیوی ایسے کڑوے مزاج کی تھی، بازی ایسی ہو اللہ کے پناہ، جھاڑ ہو پوری جھاڑ. بس انہوں نے رات دن الٹی سیدھی کہتی تھی. بزرگوں کے ساتھ بھی ایسے بہت واقعات کہتے ہیں. رات کو جب تہجد میں وہ اٹھتا بیچارہ خان صاحب، وہ بھی اٹھ کے بیٹھ جاتی لحاف اوڑھ کے، اور کمر لگا کے بیٹھ جاتی. وہ نفلیں پڑھتا تو کبھی کبھی کچھ کہہ دیا، کبھی کچھ کہہ دیا، اور جب وہ اس سے فارغ ہو جاتا ذکر کرتا بیٹھ کے لا الہ الا اللہ، تو یہ کہتے دور بڑھ گئے،
لا الہ الا اللہ دور بڑھوے، اسے ہر ضرب پہ یوں کہنا دور بڑھوے، اور جب وہ نیند بھی آتی اسے ٹولتی بھی تو یوں کہتی رہتی، یعنی کہیں وہی کہہ رہی جو کہہ رہی کچھ کہنا تھا اسے، انہیں کوئی پرواہ پچھوا نہیں۔ جب اپنے ذکر وغیرہ سے دعاؤں سے فارغ ہو گئے تو کہتے اچھا تم بھی لگا لو میں نماز کو جا رہا ہوں، ذرا بھی برا نہیں مانتے۔ جب جانتے ہیں کہ اس کی عادت یہی ہے، میں پیچھے کیوں پڑھوں، میں کیوں پریشانی مول لوں؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ کسی کی کڑوی سی ایسی ہو کانٹوں دار سی تو سب سمجھ لیو مسئلہ، اور اگر ایسی ہو جو جس کو دیکھ کر جی خوش ہو جائے تو شکر ادا کرو اللہ نے تمہیں جنت کی حور دنیا میں عطا فرما دی، ہے نا؟ تو یوں فرمایا خواجہ صاحب نے، اب تو میں ہوں فقط شغل یاد دوست، سارے جھگڑوں سے بس فراغت ہو گئی، ایک ان سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے نفرت ہو گئی۔ سبحان اللہ، کیا نقشہ تھا ان بزرگوں کا، انہوں نے اپنے بزرگوں سے سیکھ لیا تھا۔ اب تم یہاں آئے ہو، ہم تمہیں سنا رہے ہیں، تم بھی سیکھ کے جاؤ، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق نصیب فرما۔ تو خلاصہ مجلس یہ ہوا، ساری مجلس آج ختم ہو رہی ہے کئی ہفتوں کے بعد۔ جب طالب صادق نے مجلس میں تشریف آوری فرمائی، میں مجلس میں حاضری نہیں کہتا بلکہ تشریف آوری فرمائی، سبحان اللہ۔ یہ جو حضرات یہاں آئے ہیں، کیونکہ حضرت یہ جو حضرات یہاں آئے ہیں ان کا ہم پر احسان ہے کہ نہیں؟ بولو، احسان ہم پر ہے کہ نہیں؟ اور ان پر ہمارا احسان ہے کہ ہم انہیں سنانے بیٹھے ہیں۔ اگر کنویں کے پاس پیاسے نہ جائیں گے، پانی نہ کھینچیں گے تو پانی سڑ جائے گا نہیں؟ تو کنویں کو بھی ضرورت ہے پیاسوں کی، ہے نا؟ اور پیاسوں کو ضرورت ہے پانی کی، کنویں کو ضرورت پیاسوں کی نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی پانی کھینچنے والا نہ ہو تو پانی سڑے گا رہے گا، اور جتنا نکلتا رہے گا اتنا رات کو اندر سے ابل کے پھر بھر جائے گا کنواں، اس میں تھوڑی کمی آئے گی۔ تو اس کو فرما رہے ہیں حضرت، میں ان کو یوں نہیں کہا، اسی لیے حضرت جب خانقاہ کے لوگوں کو چھٹی کرا کرتے تھے صبح کو مجلس کی تو یوں کہا کرتے تھے میں آج کی چھٹی چاہتا ہوں۔ کیسی فنائیت تھی، عبدیت تھی، اللہ اکبر۔ یوں نہیں کہتے بھائی آج مجلس نہیں ہوگی، مجلس کی چھٹی ہے، یہ تو حاکمانہ انداز ہے نا، اور حکیمانہ اور فنائیت کا لحاظ نقشہ کیا ہے، آج کی میں چھٹی چاہتا ہوں، ہے نا؟ جب کوئی آتا حضرت مجلس میں آیا ہوں تو میں نے حضرت سے کہا مجلس میں آیا ہوں، تو حضرت فرماتے آج میں نے دوستوں سے چھٹی لے لی ہے، آج میں نے دوستوں سے چھٹی لے لی۔ تو بتاؤ پاس آنے والے کو کچھ تو نرماٹ آئے گا، اتنا بڑا اللہ کا ولی اور یوں کہہ رہا ہے میں نے آج دوستوں سے چھٹی۔ ان آنے والوں کو مریدوں کو دوست کہہ رہا ہے، تو دوست ہوئے نہ ہوئے یا نوکر غلام ہوئے ہمارے؟ تو حضرت فرما رہے ہیں میں حاضری نہیں کہتا بلکہ تشریف آوری فرمائی۔ پھر غور سے سننا شروع کیا اور سننے کے بعد دیکھا کہ میرے اندر اس چیز میں بڑی کمی ہو رہی ہے، جو مجلس میں سنا ہے اس کو جا کے سوچا کہ میرے اندر اس چیز میں بڑی کمی ہو رہی ہے جو آج میں سن کر آیا ہوں تو اس کمی کو دور کروں، نہیں بلکہ دور کر دی بھائی یہیں جھاڑ کے اٹھ گیا، آج سے غصہ نہیں کروں گا، آج سے گالی نہیں دوں گا، آج سے جماعت کے بغیر نماز نہیں پڑھوں گا، اور آج سے تہجد نہیں چھوڑوں گا۔ عجیب یہ بات تو بڑی تم نے عجیب کہتی، تہجد نہیں چھوڑوں گا، میں کیسے نیت کر لوں؟ میرے تو بس کی ہے نہیں رات کو اٹھنا، دن بھر کام کرنا پڑے، رات کو پڑھ کے صبح کہاں اٹھا جا تہجد، اور آپ نیت کروا رہی ہوں تہجد پڑھا کروں گا۔ تو فرما رہے ہیں پوچھو تو صحیح، تم پوچھو تو صحیح، سہولت ہم بتائیں گے، تم سہولت نہ ڈھونڈو، تم سہولت مت ڈھونڈو، تم تو تیار رہو کہ تہجد کے بغیر کوئی اللہ کا ولی نہیں بنتا، اور جب اللہ کا ولی بغیر تہجد کے نہیں بنتا تو پھر میں کیا کروں؟ میں تو بننے کا نہیں پوچھو، شیخ سے پوچھو۔ شیخ نے کہا اچھا تمہیں فرصت نہیں ملتی، دن میں کام زیادہ رہتا ہے، اچھا تو پھر ایسا کرو عشاء کی نماز کے بعد وتروں سے پہلے 4 رکعت نفل پڑھ لیا کرو تہجد کی نیت سے، ہو گیا تھا۔ حضرت یہ تمہیں چھوڑنا کا نہیں، تو یہ تو کہہ رہے ہیں پوچھ لو۔
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نابینا ہوں، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، اور اذان سن کر مسجد میں آنا ضروری ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کس طرح آؤں؟ میں دور مکان ہے، میرا محلہ دور ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوچا اور سوچ کے فرمایا اذان سنتے ہو مسجد کی؟ فرمایا جی ہاں سنتا ہوں۔ پھر تو مسجد میں آنا ہی پڑے گا، پھر تو مسجد میں آنا ہی پڑے گا۔ تو یہ چیزیں فرمائیں۔ تو اب آدمی مجلس میں بیٹھ کر یہ سوچ رہا ہے کہ آج جو بیان ہوا ہے یہ کمی تو میرے اندر بہت دنوں سے ہے، اب میں اس کمی کو دور کروں گا نہیں، بلکہ آج کر دی بس چھٹی، اور دیکھا کہ یہ بات میرے اندر اچھی ہے، اس کو مضبوط کروں، جو بات میرے اندر اچھی ہے اس کو مضبوط کروں۔ میں مغرب کے عشاء کے بعد نفل پڑھتا ہوں تو مضبوطی کے ساتھ اس کو نبھائے، اور رات کے اٹھنے کی موقع بھی لگائے اگر کسی دن موقع مل جائے تو۔ اندر کھٹک پیدا ہوئی، یہ کیا کہ مضبوط کروں گا، ہے نا، یہ کھٹک پیدا ہوئی، اب سے میں اپنی سے اچھی بات کو جو میرے اندر ہے اور مضبوط کروں گا۔ تو حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ اچھا کروں گا، تو بھائی اچھی بات کہہ رہا ہے۔ جماعت والے کہتے ہیں بولو بھائی 4 مہینوں کو میں چلوں گا جی انشاءاللہ۔ اچھا بھائی آج صبح سے چلو، بس ابھی سے نہیں کہو نا، صبح سے چلو، اب بغل جا اجی تو ارادے میں لکھوایا ہے نا، ارادے میں لکھوایا بھائی، نہ جانے کے ارادے میں لکھوایا، جانے کے ارادے میں لکھوایا۔ اب وہ بغل جان کر کیا جواب دوں، میں نے تو کہہ دیا تھا اللہ کا حکم ہوگا چلا جاؤ۔ تو غلط کہہ رہا نہیں کہہ رہا ہے۔ تو اس طریقے سے فرما رہے ہیں یہ کیا مضبوطی ہے کہ میں مضبوط کروں گا، بلکہ مضبوط کر لی، آج سے تہجد نہیں چھوٹے، رات کو نہیں اٹھا جاتا، عشاء کے بعد تو ضرور ہی پڑھوں گا، کیا خبر ہے رات کو آنکھ کھلے نہ کھلے، ہو سکتا ہے ہم سب کو، کیا خبر رات کو ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں مگر رات کو سارے پڑے رہ جائیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند ہو گئی یہ سارے صحابہ سوتے تھے، سوتے ہی رہ گئے، جس کی ذمہ داری تھی جگانے کی وہ بھی سو گیا۔ جب حضور ہی کی آنکھ کھلی، جب سب کو اٹھایا تو آپ نے فرمایا جگانے والے اللہ ہیں، تم مضبوطی پیدا کرو۔ یہ ہے طالب صادق کے لیے مجلس میں بیٹھنے کا طریقہ۔ سمجھ رہے ہو بھائی، سمجھ رہے ہو؟ مجلس میں شریک ہونا چاہیے۔ میرے جی میں آ رہی تھی جمعہ میں کہہ دوں پھر دوبارہ سے، مگر اسے لوگوں کو پتہ ہی مجلس ہوتی ہے، لیکن بار بار یہ سوچا پھر کہوں، کیوں کہوں؟ اس لیے کہ تم دیکھتے ہو ایک آدمی بینگن مرچیں بیچتا پھر رہا ہے، بار بار اعلان کرتا پھرتا رہے گلیوں میں، جسے لینی لے لو، جسے نہیں لینی اپنا چھٹی ہو، کہتا ہے نہیں کہتا؟ تو ہم کیوں نہ کہیں آیا کرو بھائی، بیٹھا کرو بھائی، اور جب آ گئے ہو بھائی تو سمجھو بھائی اپنی کمیوں کو دیکھو، تمہیں نقصان دے رہی ہے۔ یہ ہے مجلس میں بیٹھنے کا طریقہ کہ جو سنے اچھی بات میرے اندر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اب اور مضبوط کر دیا میں نے، اس کو نہیں چھوڑنے کا، یہ تو بڑی اچھی بات نکلی۔ اور جو کمی نکلی اس کمی کی نیت کر لی کہ آج سے میں نے چھوڑ دی، آج سے میں نے تھوک دیا، تو بجائے عمر خضر کے وہ حضر یعنی حاضری ہی بفضل تعالی کافی ہے۔ جملہ دیکھو حضرت کا، بجائے عمر خضر کے وہ حضر ہی یعنی حاضری ہی، ایک مجلس میں شریک ہونا ہی کافی ہو گیا مضبوط۔ ایک آدمی نے مجھے بتایا تھا قصہ کہ ایک بزرگ یہاں آئے تھے بڑھانے میں، کبھی پہلے اللہ کے ولی نہیں چلا کرتے تھے، ساتھ میں کتنے آدمی ہوتے تھے، جیسے جماعتیں چلتی اس طرح کئی سو آدمی بعض بزرگوں کے ساتھ چلتے تھے سفر میں، اپنا پکانا کھانا اللہ اللہ کرنا، چاروں طرف گاؤں میں دیہاتوں میں اعلان کرا دیا بھائی ایک بزرگ آئے ہوئے ہیں، ان کو فلاں جگہ فلاں وقت میں بیان ہوگا وہاں چلو۔ اب حسین پور سے آس پاس سب لوگ پہنچ گئے، اب ان کا بیان ہوا، اب ان کا بیان زیادہ مجمع ہے تو بیچ میں مکبر آ گیا جو اس بات کو حضرت یوں فرما رہے ہیں، تو وہ یوں کہہ رہا تھا وہ بوڑھا مجھ سے کہ جی ہم ایک بزرگ آئے تھے، پتہ نہیں کیا نام بتایا یہاں بڑھانے میں، تو ان کی مجلس میں ہم گئے میں بیان میں، تو انہوں نے ایک بات کہی تھی ہمیں، بس اتنا سا آواز ہوا تھا، کیا وہ کہا تھا؟ یوں کہا تھا
بھائیوں آج سے یہ نیت کر لو کہ استنجا ضرور کروں گا، یہ نہیں چھوڑنا بالکل۔ آگے سمجھ رہے ہیں؟ بس جاؤ، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، بس یوں بولا۔ تو وہ بوڑھا آدمی یوں کہتا جی نماز تو میری چھوٹ جائے، استنجا کبھی نہیں چھوٹا۔ ایسے پکے لوگ ہوتے تھے پہلے، اور آج کل کے خدا کی پناہ ساری کتابیں الٹ پلٹ کر لیں گے، رہیں گے وہیں کا وہیں، جیسا وہ تیلی کا بیل ہوتا ہے نا، چلا صبح شام تک وہیں کا وہیں۔ یہ حالت آج ہماری ہے۔ ہم آگے کو اس لیے نہیں بڑھ رہے ہیں کہ مجلس کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، سننے کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، اس لیے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ مربی حقیقی ان کا حال دل اور وہ حال دل جان رہے ہیں۔ مربی حقیقی دل کی تربیت کرنے والا، دل کو ولی بنانے والا، وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ وہ تمہارے دل کا حال، تمہارے دل کی تڑپ جان رہا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ ایک دن میں نے رات کو خواب میں حضرت جی کو دیکھا، بہت باتیں دیکھی، اس کے بعد اٹھ کے بیٹھ گیا، آنکھ کھل گئی، اٹھ کے پان وان کھایا، پھر تھوڑی دیر اپنا بیٹھ پھر لیٹ گیا، پھر لیٹا تو پھر خواب وہیں سے شروع ہو گیا، پھر آنکھ کھلی، اس کے بعد پھر دوبارہ سے یوں خواب شروع ہو گیا، اور میرے بے چینی ہو گئی۔ صبح ہی متولی صاحب سے، جامع مسجد کے جو متولی تھے حاجی غیور صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، تو ان سے میں نے 10 روپے لیے۔ اس وقت جلال آباد کا کرایہ تھا آنے جانے کا 8 روپے، جلال آباد آنے جانے کا کرایہ 8 روپے، اور اب لگتے ہیں بڑھانے کے ایک طرف کے 10 روپے زیادہ ہو گئے۔ تو اب دیکھو کیسا دور تھا، لے کے انہیں کون صبح سویرے پہنچ گئے، نماز سے پہلے ناشتہ کیا، پان وان لگا، جلدی سے 11 نماز پڑھتے سیدھا پیدل بڑھانے، اور بڑھانے سے سواری مل گئی شاملی سے سویرے۔ کیا رات نہیں تھے؟ میں نے کہا جنہیں ابھی آیا ہوں۔ فرمایا کیوں خیریت، کیسے آنا ہو؟ میں نے کہا حضرت رات 3 دفعہ آپ کی زیارت ہوئی اور اسی طریقے سے واقعات حالات پیش آئے۔ اچھا تو صبح تعبیر پوری کرنے آ گئے، صبح تعبیر پوری کرنے آ گئے، بہت اچھا۔ بہت دیر تک اس دن تو بٹھایا حضرت نے، کیونکہ صرف اللہ کے لیے سفر تھا، اس کو محبت کا تھا، تو کیوں نہ بٹھاتے؟ جب دنیا گھسی ہوئی ہے تو ابھی جا کر بات کرو، جلدی چھٹی کرو، جاؤ بھائی اپنا کام دیکھو۔ جس سے دل کو راحت ملے گی اسے پاس بٹھاویں گے، تو بھائی جس سے دل کو راحت ملے گی اسی سے تو ہاتھ دیر تک مسافر میں ملاویں گے، یا نہیں؟ یا تو محبت میں ملاویں گے یا سیاست میں ملاویں گے، نہیں سمجھے؟ یا تو محبت میں ملاویں گے یا سیاست میں ملاویں گے، کہ دل تو اس سے دشمنی میں ہے، یہ مخالف ہے، لیکن ہاتھ اس لیے ملا رہا ہوں تاکہ اس کی سختی کچھ نرمی میں آ جائے۔ ہوگی سیاست؟ تو اسلام میں سیاست بھی ہے کہ نہیں؟ تو بھائی ہے نہیں، سلام پہلے کرو دگنا ثواب ملے گا، یہ سیاستی تو ہے کچھ اور ہے تو نہیں؟ جب تم پہلے سلام کرو گے تو جو تمہارے چاہنے والے ہیں وہ کوشش کریں گے حضرت کو پہلے سلام کریں، ہے نا؟ اور جو مخالف ہے ان کی مخالفت میں نرمی آ جائے گی۔ سلام پہلے کرنا سنت ہے اور دگنا ثواب ہے، جواب دینا واجب ہے، یہ سیاست ہے۔ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب میں وہاں گیا مصر میں، جامع ازہر میں مدرسہ جو پوری دنیا کا جو مشہور بڑا مدرسہ ہے اس وقت میں، وہ جامع ازہر ہے مصر میں، اور یہاں دوسرے نمبر پر دارالعلوم ہے، دارالعلوم دیوبند، یہ دوسرے نمبر پر ہے۔ تو حضرت جی فرماتے ہیں میں وہاں گیا جامع ازہر میں، تو وہاں استقبال ہوا، یہ حضرت ثانی کے خلیفہ ہیں، بہت علماء جمع ہوئے، وہاں کے اساتذہ جمع ہوئے اور وہاں بیٹھ گئے، بات چیت ہونے لگی۔ تو ایک عالم نے باتوں بات میں کہا کہ واقعی تصوف بڑی چیز ہے، مگر ہندوستان کا جو تصوف ہے وہ جوگیانہ ہے، جوگیوں سے لیا گیا، سارے کام ان کے ایسے ہیں جوگیوں والے، یہ کہا۔ اچھا حضرت نے چپ لگائی۔ پھر دوسرے صاحب بولے واقعی اللہ والوں کو سیاست سے کیا مطلب، عالموں کو سیاست سے کیا مطلب، یہ کہا۔ تو حضرت نے فرمایا، حضرت چپ رہے، سن لیا، اور سن کے جب بیان کا نمبر آیا تو بیان میں حضرت نے فرمایا
کہ یہ بتاؤ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو۔ کیا یہ صبر کرنے کا حکم جوگیانہ ہے یا قرآن کا ہے؟ قرآن کا ہے یا جوگیانہ ہے؟ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ قرآن کا اعلان ہے یا جوگیوں کا ہے؟ جی وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی محبت دل میں نہ رکھو، یہ جوگیوں کا کہنا ہے یا اللہ کا کہنا ہے؟ ثابت کر دیا کہ تصوف قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور یہ جوگیوں کا طرز نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ پھر حضرت نے فرمایا دوسرا جواب کہ بعض لوگ جو کہتے ہیں عالموں کو سیاست سے کیا تعلق، تو حضرت نے فرمایا وہ مذہب ہی نہیں جس میں سیاست نہ ہو، وہ مذہب ہی نہیں جس میں سیاست نہ ہو، اور وہ سیاست ہی نہیں جو مذہب کے تحت نہ ہو۔ جو مذہب سے ہٹ کرو وہ سیاست تھوڑا ہی ہے، وہ تو مکاری ہے۔ جھوٹ بولنا، مکہ دھوکہ دینا، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ تو اسلام میں سیاست ہے اور ہر مذہب کے اندر سیاست ہے، لیکن اسلامی سیاست مکاری سے پاک ہے۔ اسلامی سیاست مکاری سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، اور یہ مجلس جن جن حضرات نے سنی ہے یا سنتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو طلب صادق بصدق و خلوص کی توفیق ارزانی سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہمیں سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق، اپنے بگڑے احوال کو درست کرنا، اپنے حالت کو صحیح کرنا، اپنے حالات کی اطلاع دیتے رہنا جی، اور صحیح حال کی جو اطلاع دی سچائی کے ساتھ، جو وہاں سے ایک کمال اور دیکھا ہم نے حضرت کا کہ جو کوئی اپنا حالت لکھتا تھا خط میں تو جواب اس کے لکھے ہوئے حالت کے مطابق جواب نہیں دیتے تھے، بلکہ اس لکھنے والے کے حال کے مطابق جواب ہوتا تھا۔ یہ بات عجیب تھی، اس نے کسی نے کچھ لکھ دیا کہ نہیں اس کا جواب دیں، بلکہ اس کا جو حال ہے اس کا جواب دیتے تھے، وہ وہیں رنگ پکڑی جاتی تھی اس کی۔ اس لیے بڑے بڑے لوگوں کی اصلاح ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی جو زندہ بزرگ ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی تربیت کرنے والے تو اللہ ہیں، سمجھے، تربیت کرنے والے اللہ ہیں، بہانہ پیر کا ہے۔ اگر کمزور سا تار ہے تو بجلی تو اس میں کو بھی آوے گی، اگر کمزور سا تار ہے بجلی تو اس میں کو بھی آوے گی۔ ایک ڈاکو کا گروہ پولیس سے پریشان ہو کر نکل کے بھاگ گیا، بہت دور علاقوں میں جا کے وہاں مشورہ کریں یہاں کیسے رہیں گے، بھائی کیا کریں گے، مشورہ یہ ہوا کیا کام کریں کیا کام کریں۔ مشورے میں یہ بات ہے کہ ایسا کرو کہنے کیا صوفی بن جاؤ، لمبے لمبے بال اور لمبی داڑھی کرتے اور بس اللہ اللہ شروع کرو، اللہ اللہ شروع کر دو۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، ہاں بھائی یقین ہم دن میں پھرا کریں گے کہیں کہیں کام کو جنگ کہیں کیا ہو رہا بھائی کہیں طبیعت ہے، وہ کہے گا بخار، ارے فلاں جگہ مسجد میں ایک حضرت ہیں بزرگ ان سے دم کرایا ہو جائے۔ تو جب 100 آئیں گے ایک کو تو بھلا ہوگا، کبھی گر پڑے ایک کا تو بھلا ہوئے گا۔ بس آنے لگے لوگ، جب لوگ آنے لگے تو نذرانے لانے لگے، دیکھا بڑی جماعت ہے تو کھانے کا انتظام، کھانے کے امداد بھی کرنے لگے۔ یہاں بزرگان دین کا لنگر چل رہا ہے، آنے والوں کو بھی کھاتے ہیں، مہمان بھی کھاتے ہیں، لنگر بھی چلنے لگے۔ اچھا اور لوگ بھی آ کے اللہ اللہ کرنے لگے، تو جو آ رہے تھے حالت بتاتے، جو حضرت کہتے وہ کرتے رہے، عروج ہوتا رہا، ترقی ہوتی رہی۔ کہ بھائی ایک آدمی ڈاکو ہے اور تم ڈاکو سے یوں پوچھو خانپور راستہ کون سا جا، اور اس نے کہا سیدھے چلے جا کے جب اس مڑے گا بائیں ہاتھ کو وہاں کو چلے جاؤ، تو تم پہنچ جاؤ گے خانپور؟ نہیں پہنچ جاؤ گے۔ اور ایک حافظ جی صاحب نے مولوی صاحب نے بتایا یوں جا کے یوں مڑ جائیو، تو جب بھی پہنچ جاؤ گے؟ نہیں۔ تو راستہ تو ڈاکو بتاوے اللہ کا جب بھی پہنچو گے، اور عالم بتاوے جب بھی پہنچو گے، مگر اللہ کا راستہ جانتا ہو۔ آگے سمجھ میں؟ تو اب وہ سارے کے سارے کہنے لگے بھائی اللہ نے ہمیں اتنے اچھے اچھے مقامات عطا فرمائے۔ ڈاکو وہ ڈاکو کے پاس جو اللہ اللہ کرتے تھے وہاں خانقاہ میں، انہوں نے کہا حضرت جی کا مرتبہ کیا ہے، یہ تو سوچو ذرا سا۔ وہ کہنے لگا بھائی دیکھو بھائی پتہ کچھ نہیں کیا مرتبہ ہے حضرت کا۔ بس ایک دن کہنے لگے اچھا آج رات کو دیکھو اور صبح کو بتاؤ سب کے سب کیا کہاں کی کا پتہ چلا حضرت کا، کون سے درجے پر ہے۔ ایک نے مراقبہ کیا
کچھ نہیں. دوسرے نے کیا, تیسرے نے کیا, ساتویں نے کیا, آٹھویں نے, اور سب نے کہیں پتہ ہی نہیں حضرت جی. اب حضرت جی کہیں ہوں تو پتہ چلے, وہ تو وہاں دھرے ہے نا. بس صبح کو آ کے کہنے بھائی پہلے آسمان پر تم میں ڈھونڈ آیا, دوسرے تک میں ڈھونڈ آیا, تیسرے تک میں تلاش کر آیا, ساتویں تک بھی بتا دیا ایک آدمی نے, میں تو ساتویں آسمان تک تلاش کر آیا, کہیں حضرت کا پتہ نہیں حضرت کا مقام کتنا اونچا ہو. مشورہ یہ ہوا, دل کو خوشی تو ہوگی, تسلی تو ہو جائے گی کہ ہمارے شیخ اس مرتبے کے ہیں, ذرا حضرت سے ہی تحقیق کرو. بس جا کے سب نے کہا حضرت ہم نے رات کل یوں صلاح کی تھی اور رات آپ کو ساتویں آسمان تک سارے تلاش کر آئے, کہیں بھی آپ کا پتہ نہیں چلا. ہم یہ سننا چاہتے ہیں آپ کو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا ہے, ہم یہ سننا چاہتے ہیں. بھئی یہ سن کر وہ ڈاکوؤں کا سردار رونے لگا, آنکھوں میں آنسو آنے لگے, بلکنے لگا. انہوں نے کہا کہ حضرت کیا ہوگی, گستاخی ہو گئی تو معاف فرما دیجیے, آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا بھائی میں اس لیے رو رہا ہوں, تم نے سچی نیت سے اللہ کا نام لیا, تمہیں اللہ نے ساتویں آسمان تک پہنچا دیا, اور میں تو اپنی نیت خراب ہونے کی وجہ سے, میں چوروں کا ڈاکوؤں کا سردار ہوں, اپنی جان بچانے کے لیے یہاں بہانہ بنا کر پڑا تھا, میری نیت صحیح نہیں ہے اور میری چال صحیح نہیں ہے, اندر سے میں ڈاکو ہوں, اس لیے بھائی میں تو یہیں کا یہیں پڑا ہوا ہوں, تمہیں اللہ نے اچھا مقام عطا فرما دیے, اب تم میرے لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے بھی قبول فرما. بس ان لوگوں نے جو تھے اللہ کے ولی, انہوں نے اللہ سے درخواست لگائی, اللہ نے ان ڈاکوؤں کے سردار کو بھی قبول فرما لیا, وہ بھی ولی بن گئے. تو کبھی مریدوں کی دعاؤں سے پیر ترتا ہے, ورنہ رہبری تو شیخ ہی کرتا ہے. تو جو لوگ آ کے پوچھتے تھے سوال, وہ ڈاکوؤں کا سردار انہیں جواب دیتا تھا, اللہ ہی تو دلواتے تھے زبان سے کہ یہ مرید شیخ کا اتباع کر رہے ہیں. شیخ اگرچہ ایسا نہیں ہے, آگے چل کر ہو جائے گا, اب رہبری تو ان کی میرے ذمہ ہے. اللہ رہبری شیخ کی اس ڈاکو شیخ جو بنا ہوا تھا اس کی زبان سے کراتے تھے, اور وہ کہہ دیتا تھا وہی کرتے تھے, وہی ان کے لیے نفع بخش ہوتی تھی. سمجھ میں آ گئی؟ یہ نہ دیکھو ہمارے حضرت جی کیسے ہیں, ہمارے حضرت جی کا کھانا کیسا ہے, پینا کیسا ہے, عبادت کیسی ہے, وہ تو پڑھ کے سوئیں ساری رات. تمہیں اس کا ٹھیکہ ہے جی؟ ایک آدمی حضرت تھانوی کے پاس آئے, جی مسلح لے لو اور 40 دن تہجد پڑھ کے مجھے دے دیو. فرمایا کہ عجیب مصیبت ہے کہ تہجد میں پڑھو نہیں پڑھتا, پہلے تو پوچھ لو, میں رات کو پابندی سے پڑھوں گی, پڑھے آنکھ کھل گئی, پڑھ لی نہ ہوئی, نہیں صحیح. اب جس دن میں پڑھوں گا 40 دن ختم ہو جائیں گے, ہے نا. اور اگر یہ کہوں لے بھائی پڑھ لی 40 دن تو جھوٹ ہوا, تو خواہ مجھے گمراہی میں ڈالنے آیا مسلح لے کر, مصیبت لے کر. صحیح کہا نہیں کہا؟ اور ہمارا جیسا کوئی ہوتا اچھا بھائی بہت اچھا. ایک مدرسے کے جلسے میں کہہ رہا ہے ایک مقرر, جو آج 1000 روپے 1500 کتنے کا مدرسے میں جلسے میں ایک آدمی کھڑا ہو کے دے دے, میں 40 دن تک تہجد میں اس کے لیے دعا کروں. لوگ کتنا بڑا ٹھیکہ لے رہا, پیسے تو دے رہا وہ اور لے رہے مدرسے والے, اور یہ ٹھیکہ لے رہا 40 دن تک تہجد کی میں اس کی دعا کرنے, ہے نا. پیسے بھی ہیں, دے رہے تھے لوگ, سب قسم کے ہیں نہیں ہیں. یہ تو ایمان کہیں لیا میں لوگ تو ٹھیک ہے نا بھائی, ٹھیک ہے, ہاں گردن ہلا رہے, ٹھیک ہے. اب کہیں مداری کے پاس جا کے ٹھیک ہے, ہم وہاں بھی گردن ہلا دیں, تو تمہاری گردن ہلانے کا کوئی اعتبار نہیں. حق رہے گا, جو حق ہے وہ حق رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حق کے اندر تاثیر رکھی ہے, اللہ مجھے بھی اور تمہیں بھی حق راستے چلنے کی توفیق. اب گردن جھکا لو ذرا, توجہ